گئے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ لاہور میں کتنے لوگ زخمی ہوئے. اور اس سب کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک سیشن کورٹ کا جو نوٹس تھا یا ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ تھے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیچاری پولیس اور رینجرز کو لاہور شہر کے اندر جا کر یہ سب کچھ کرنا پڑا. یہ ایکسپلینیشن آپ کو احسن اقبال، مریم اورنگزیب، شہباز شریف اور ساری پاکستان کی ایمبیسی اور ان کے جو فیکٹوٹمز ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا میں ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں. یہ سمجھیں کہ اس پوری ویلاگ کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ یہ انالیسس کرنے کا ہی ہے. میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پہلے میں کچھ اس کی سٹیٹمنٹ دے دوں کہ پاکستان کا جتنا بھی قانون ہے یہ ایلیٹ اس کو استعمال کرتی ہے، اشرافیہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. جب ایچ ایل اے ہارٹ نے، میرا خیال ہے جورسپروڈنس پہ کتاب میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، تو اس کی اوپننگ لائن یہ تھی کہ لا ان دا فائنل انالیسس از دی ول آف دا سوورن. جب بادشاہ ہوتا تھا تو سارا قانون صرف بادشاہ ہی کی خدمت کے لیے تھا، بادشاہ کی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ قانون کا نام تھا. جب پچھلے 200 برس میں بادشاہ سے ڈیموکریسی کی طرف صورتحال چلی گئی ہے تو ایک کانشیسنیس ہے، جو سوورن ہے وہ ایک گروپ ہے، ایلیٹ کا گروپ ہے یہ جو بھی ہے، اس کی جو کانشیسنیس ہے وہ بیسکلی لا ہے. پاکستان کے کیس میں یہ ایلیٹ کا گروپ بہت چھوٹا ہے، اس کی کانشیسنیس کسی ہے نہیں، اور اس کی مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ قانون اس کا نام ہے. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں تو آپ کو صورتحال سمجھ آ جائے گی ساری بہت بہتر طور. ڈاکٹر شہباز گل کو جب ڈاکٹر شہباز گل نے اے آر وائی کے پروگرام میں جو کچھ کہا، یعنی پاکستان میں جو بھی یعنی پاکستان میں جس کو قانون کہا جاتا ہے وہ بیسکلی سارا انلیگیلٹی کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ڈاکٹر شہباز گل نے اے آر وائی کے پروگرام میں جو کچھ کہا، کسی مہذب معاشرے میں اس پہ کیس نہیں بن سکتا تھا، لیکن کیس بنا. جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑی توڑ کے ڈاکٹر شہباز گل کو گاڑی کھڑی کر کے راستے سے اغوا کے طور پہ اٹھا لیا گیا، کسی کو بولنے پہ کسی مہذب تہذیب یافتہ معاشرے میں اس طرح سے اٹھایا نہیں جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارا گیا، بھرنا کر کے مارا گیا، الیکٹرو نازک پارٹس پہ حصے جو ہیں اس پہ بجلی کے شوق لگائے گئے، جس طرح سے تشدد کیا گیا، دہشت گردی اس کے اوپر کی گئی، یہ کسی لیگلائزڈ معاشرے میں ہو نہیں سکتا تھا کسی پولیٹیشین کے ساتھ، وہ بھی جو کہ اکیڈیمک ہے، یونیورسٹی آف اربانا شمپین، یونیورسٹی آف ایلومنائٹ اربانا شمپین. ٹھیک. اس کے بعد جس طرح سے اس کی کمپلین کے باوجود کہ مجھ پہ فزیکل تشدد ہو رہا ہے، اس کو ایک ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے دوبارہ انڈر پریشر آ کے پولیس کے حوالے کر دیا. یہ کسی لیگلسٹک جورسڈکشن کی سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا تھا. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر عمران خان نے مجبور ہو کے، شروع میں تحریک انصاف نے اس پہ، عمران خان نے اس پہ بڑی ریزرویشن اور بڑی کوشن دکھائی بھی ہو کے، شروع میں تحریک انصاف نے اس پہ، عمران خان نے اس پہ بڑی ریزرویشن اور بڑی کوشن دکھائی، بیکاز ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کیا کر دیا، ریاستی اداروں کے خلاف کیا کر دیا. تو پی ٹی آئی وغیرہ جو ہیں یہ بھی سہم گئے تھے. لیکن پھر جب حالات ایسے ہو گئے، پبلک پریشر تھا، تو عمران خان نے ایک اس پہ ریلی نکالی راول پنڈی کے لیاقت باغ میں، جہاں انہوں نے یہ کہا، 2 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ زیبا چودھری تم نے یہ جو کیا یہ غلط ہے، اور ہم تمہارے خلاف، تم لوگوں کے خلاف کیسز کریں گے. شاید آئی جی پی اسلام آباد کا بھی انہوں نے اس میں کہا تھا. یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس کا بھی ٹرانسکرپٹ نکالے، میں اس پہ پہلے ویلاگس کر چکا ہوں. کیسز کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ زیبا چودھری تمہیں اغوا کر لیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے گھر پہ حملہ کر دیں گے. اس کے اوپر عمران خان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کیس بنایا گیا. وہ کنٹمپٹ کیس چلتا رہا کہاں اگست اور سپٹمبر 2022، اور کہاں ہم کھڑے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا مارچ 2023. یہ وہی کنٹمپٹ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان کے ون آف دی عمران خان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، اور پھر اس کی تعاقب کرتے ہوئے پولیس جو ہے اس کو لاہور بھیج دیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی انلیگیلٹی ہے اس کے اوپر قانون کا ڈھانچہ اور سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عدالت نے چیز کی ہے تو آپ اس میں جا کیوں نہیں رہے. اب میں 2 4 آپ کو اور اگزامپل دیتا ہوں تو بالکل ہی صورتحال کلیئر ہو جائے گی. ارشد شریف کے قتل کے بعد لافل ایکشن کتنا ہوا ہے؟ کہاں ہے ارشد شریف کے قاتلوں کی کہانی؟ کہاں ہے ارشد شریف؟ کسی نے پکڑے ارشد شریف کے قاتل؟ انہوں نے جلیل فاروقی کو جو الٹا کر کے ننگا کر کے تشدد کیا، اس کے بعد لیگل کورس کیا ہوا؟ لافل ریکورس کیا ہوا؟ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ کیا، چلے رہائی مل گئی، لافل ڈسکورس کیا ہوا اس کے بعد؟ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا، شہباز گل کو تو ابھی تک ریلیف ہی نہیں ملی، لافل ڈسکورس کیا ہوا؟ ذل شاہ کا قتل ہو گیا، اس کے بعد نیریٹو جو بنایا، لافل ڈسکورس کے ذریعے. اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی بھی ساری کہانی آپ کے سامنے، تو لافل ڈسکورس کیا ہوا؟ دی پوائنٹ از دس کہ یہ بڑی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر کے آپ میں سے جو لوگ
انگلش اسپیکنگ ورلڈ کا حصہ ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، یہ انگلش میں ٹویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا سارا ڈسکورس اردو میں ہے، وہیں زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ باہر ایک کنفیوژن مچائی جا رہی ہے، کنفیوژن یہ مچائی جا رہی ہے کہ عمران خان لیگل ڈسکورس سے دھوڑ ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے آج سارا دن اس پہ بہت کام کیا، کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتائیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس کے اوپر 80 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، اس میں مرڈر کے کیسز بھی ہیں، اقتدام قتل کے کیسز بھی ہیں، دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، اس کے اندر بلاسفمی کے کیسز بھی ہیں، اس کو بلاسفمی کے الزام میں مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس میں کرپشن کے کیسز بھی ہیں، گھڑی چور کا بھی کیس ہے۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے جس سے عمران خان دھوڑا ہے اور وہ ہر عدالت میں جاتا رہا ہے، اور یہ مسئلہ عمران خان کا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سارا حملہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہے۔